عزیز طلباء، بی ایس اردو کورس کوڈ 9007 کے پروگرام سیریز کے ساتھ میں ہوں صفدر رشید۔ آج ہم بات کریں گے یونٹ نمبر 2 جو کہ مشتمل ہے ڈپٹی نذیر احمد اور ان کے ناول توبۃ النصوح پر۔ ناول کے آغاز و ارتقاء پر ہم بات کر چکے اور آج ہم ڈپٹی نذیر احمد اور ان کے ناول کے حوالے سے اپنی بات جاری رکھیں گے۔ اور سب سے پہلے ہم نذیر احمد کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ شمس العلماء خان بہادر ڈپٹی مولوی نذیر احمد کی پیدائش کے بارے میں 2 روایات ہیں، ایک 1831 اور ایک 1836۔ آپ ضلع بجنور میں پیدا ہوئے اور پھر کچھ عرصے کے بعد غالباً جب آپ کوئی 13-14 برس کے ہوئے تو آپ اپنے والدین کے ساتھ دلی تشریف لے آئے، جہاں ایک مدرسے میں آپ نے دینی تعلیم، اس وقت کی جو رائج تعلیم تھی اس کے مطابق ایک اچھے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنی شروع کی۔ یہ جو دور ہے نذیر احمد کا، یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ان کی شخصیت کی جو بنت ہے، اس کی میکنگ ہے، اور آنے والے دور میں جو سر سید کے متاثر بھی ہوئے سر سید سے، اس پورے دور میں جو مسائل تھے جو انہوں نے اس کا سامنا کیا، جن تجربات سے وہ گزرے، ظاہر ہے کہ اس وقت ان کی عمر جو تھی ڈپٹی نذیر احمد کی اگر ہم 36 یا 31 بھی دونوں میں سے کوئی بھی تصور کر لیں تو 14 برس کی عمریں وہ 1857 کے آس پاس ایک نوجوان ہیں، اور اس وقت جو ہندوستان کی حالت ہے معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ جو ابتری ہے اور جو زوال کی مختلف صورتیں ہیں، تو ایک نوجوان ان سب کا ایک مشاہدہ کر رہا ہے، اور جو تعلیمی نظام ایک ہے مسلمانوں کا خاص طور پہ اور اہل ہندوستان کا، اس کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک حساس طالب علم ہونے کی حیثیت سے ڈپٹی نذیر احمد نے اس وقت کے جو ان کے محسوسات ہیں، تجربات ہیں، زندگی بھر ان کی فکر پہ، ان کی تحریروں پہ، ان کی جد و جہد پہ اثرات رہے۔ لہٰذا ہم دیکھیں گے آگے چل کے کہ ان کے ناولوں میں تعلیم ایک بہت بڑا موضوع، اور معاشرت جو ہے ہندوستانیوں کی اور خاص طور پہ مسلمانوں کی، وہ بہت زیادہ سامنے آتی ہے۔ یہ جو مدرسے کا ان کا تعلیم کا زمانہ ہے، اس میں اس دور کے جو طریقہ کار تھا مدارس میں، جس میں طالب علم جو ہے وہ محلے سے روٹیاں اکٹھی کر کے اور چندہ اکٹھا کر کے گزر اوقات ہوتی تھی، ان کا روزمرہ زندگی کے جو بھی مسائل تھے ان کا حل مدرسے کا بھی، اور طالب علموں کی جو ان کی لیونگ تھی جو ایک لحاظ سے، اس سے اہل محلہ اور مخیر حضرات پوری کرتے تھے۔ تو ہر روز یہ بھی روٹیاں لینے جاتے۔ تو ایک دلچسپ واقعہ وہ خود قلم بند کرتے ہیں کہ جس گھر سے ایک گھر ایسا تھا کہ وہ ان سے کام بھی کرواتا تھا، یا بعض گھر بھی کام کرواتے تھے، ایک گھر ذرا زیادہ کام کرواتا تھا ان سے، اور اس میں گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنا، مسالہ پیسنا اور اس قسم کے کام وہ جو نوجوان تھے اس وقت نذیر احمد وہ کرتے تھے، اور ایک لڑکی ان پہ بہت سختی بھی کرتی تھی اس حوالے سے، کام کے جلدی کرنے کے حوالے سے، اور ان پہ ہر حوالے سے سختی کا مظاہرہ کرتی تھی، کبھی کبھی ان پہ ہاتھوں پہ ضرب بھی لگا دینی۔ تو اسے کہیں گے کہ تماشا یہ ہوا کہ اسی لڑکی سے ان کی بالآخر شادی ہوئی۔ تو یہ واقعہ انہوں نے خود تحریر کیا ہے۔ تو یہ ہم آگے جب ناول کا جائزہ لیں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ مزاح جو ہے یہ ایک ذہنی لہر ہے ایک نذیر احمد کے ناولوں میں۔ تو طنز کم، مزاح جو ہے ہلکا پھلکے انداز میں ان کے ہاں موجود ہے۔ طنز اس لیے کم ہے کہ وہ ایک واضح بات کرتے ہیں، اس طرح انہیں ضرورت نہیں پڑی طنز کی، لیکن مزاح کا دامن انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ تو خیر، یہ مدرسے کا جب پیریڈ ان کا ختم ہوتا ہے، بلکہ درمیان میں ہی وہ اس کو چھوڑ چھاڑ کے ایک حد تک حاصل کر لی تعلیم انہوں نے، پھر وہ دلی کالج چلے گئے۔
اب دلی کالج کا بھی پہنچنا ایک واقعہ ہے جو اس وقت ہم بے شک وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو پورا بیان نہیں کرتے، لیکن وہ بھی ایک اتفاق ہے کہ وہاں گراؤنڈ میں بیٹھے تھے، اسٹوڈنٹس جمع تھے وہاں جنہوں نے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے آئے ہوئے تھے، ٹیسٹ دینے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو کسی نے کہا تو یہ بھی بیٹھ گئے وہاں ٹیسٹ دینے کے لیے اور اس میں پاس ہو گئے، یوں حادثاتی طور پہ کہہ لیں یا قدرت کو منظور تھا کہ وہ اس طرح آگے بڑھیں، دیکھیں چیزوں کو، نئے دور کے چیزوں کو دیکھیں۔ تو دلی کالج کی ایک اپنی شہرت ہے اور بہت اہمیت رکھتا ہے ہندوستان کے کولونیل پیریڈ میں دلی کالج کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے، تو سر سید اس وقت کے عروج کے دور میں اس ادارے سے پڑھے۔ تو دلی کالج سے فراغت کے بعد آپ مدرس یعنی ایک ٹیچر کے طور پہ آپ کا تقرر ہوا، کچھ عرصہ آپ نے کیا، لیکن کیونکہ انگریزی بھی کچھ نہ کچھ جانتے تھے، عربی فارسی اس وقت کے دور کے مطابق بھی تھی، اور آپ کی کیونکہ علم حاصل کرنے کا آپ میں اور زبانوں سیکھنے کا آپ میں ویسے بھی جذبہ تھا، تو یوں آپ کئی زبانوں کے ایک لحاظ سے دسترس آپ کو تھی، جس میں کہ انگریزی بھی خاص چیز ہے۔ تو آپ نے اس دور میں کچھ تراجم کا سلسلہ شروع کیا، خاص طور پہ قانونی، کوئی انکم ٹیکس کی، کوئی تعزیرات کی، ہلکی پھلکی اس انداز سے کرنی شروع کی، تو جب وہ شائع ہوتی ہیں، وہ سامنے آتی ہیں، تو جو پسند کی جاتی ہیں ایک حلقے میں، اگرچہ مخصوص حلقہ تھا اس کا لیکن وہ بہت اہم تھا، یعنی انگریز نے بھی اس چیز کو پسند کیا، اور آپ کو جو ہے وہاں ایک ملازمت جو ہے آپ کو تحصیلدار کی مل جاتی ہے، یوں آپ تدریس سے نکل کے ایڈمنسٹریشن میں داخل ہو جاتے ہیں، انتظامیہ میں تحصیلدار، اور بعد ازاں جب آپ کا یہ کام تراجم کا اور یہ پینل کوڈ وغیرہ جو ہے اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے، تو آپ کی ترقی ڈپٹی کلیکٹر کے طور پہ ہو جاتی ہے۔ آپ کی اس علمی ادبی جتنی بھی خدمات رہیں، اس سلسلے میں آپ کو 1897 میں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ آپ کے تعارف میں ہی جو نام کے ساتھ میں نے جو القابات بولے ہیں، شمس العلماء، خان بہادر، یہ دونوں آپ کے لقب ہیں۔ تو یہ خطاب آپ کو ملا شمس العلماء کا 1897 میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو 1902 میں اور 1902 میں ایڈنبرا یونیورسٹی نے آپ کو LLD کی اعزازی ڈگری دی، اور 1910 میں پنجاب یونیورسٹی نے آپ کو ڈگری دی۔ تو آپ ان خوش قسمت مصنفین میں سے ہیں جنہیں ان کے دور میں بہت پذیرائی ملی، اور آپ کے کاموں کو سراہا گیا، سمجھا گیا، عوام اور خواص دونوں میں آپ کے جو اثرات ہیں اس کو ریکگنائز کیا گیا۔ آپ کا انتقال 23 مئی 1912 میں ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، یہ تو تھا مختصر تعارف ڈپٹی نذیر احمد کا، اور اگر آپ مزید چاہتے ہیں، بلکہ میری آپ سے گزارش ہے کہ نذیر احمد جیسے اہم مصنف جن کے اردو ادب پر بہت احسانات ہیں، اور اردو ناول کا آغاز ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے ہوتا ہے، ایسے مصنف کے حالات، ان کی علمی تعارف، ان کی شخصیت کے تعارف کے لیے آپ کو مزید کچھ چیزیں پڑھنی چاہیے، اور بہت چیزیں ان کے سرمایہ موجود ہے جو لکھا جا چکا ہے نذیر احمد کے کام پہ، ان کی شخصیت پہ۔ ایک مختصر سی تحریر میں آپ کو ضرور ریکمینڈ کروں گا، وہ ہے مرزا فرت اللہ بیگ کی نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی۔ یہ آپ کے مطالعے میں ضرور رہنی چاہیے، اور ہم اپنے نذیر احمد میں اپنی گفتگو کا سلسلہ ان کے فکر کو، ان کے ناول کا اور مختلف ناولوں کا، اور خاص طور پہ ہمارے جو شامل نصاب ناول ہے اس کا فکری و فنی جائزہ ہم آنے والے پروگراموں میں لیں گے۔